نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم ما کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شروع میں ہی اللہ نے قرآن فرمایا کہ ہم نے کہ رسول ہیں کہ ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں کہ کچھ رسول، یعنی رسول ویسے تو تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن رسول بھی ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسے سب سے جو فضیلت والے رسول ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ کے درجات بلند کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ پھر ایک لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کا بیان فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ارادہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے دنیا میں۔ دیکھیے یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ کی خواہش سے یا اللہ کی رضا سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے اللہ کی رضا سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہر جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کسی چیز کو چاہ رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، یعنی کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ اللہ اس راضی ہے کہ وہ گناہ کرے، سمجھ رہے، لیکن ارادہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس لیے وہ گناہ کر پا رہا ہے۔ تو ارادہ اور رضا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر آیت الکرسی کو آگے بیان فرمایا، اس سے پہلے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں کوئی دوستی وغیرہ، کوئی شفاعت، یہ اس طرح کے کام نہیں آئیں گے، دوسرے کا اعمال کام نہیں آئیں گے، بلکہ انسان کو پہلے ہی خرچ کر لینا چاہیے اس دن کے آنے سے پہلے۔ اور جو شفاعت کا جو منع کیا گیا ہے قرآن میں کہ شفاعت کام نہیں آئے گی، وہ کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہاں مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی، حفاظ، علماء کرام وغیرہ شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ آگے خود ہی اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ پھر آیت الکرسی آتی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں جان لیں کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پوری ہے، اور سب سے افضل آیت ہے یہ قرآن مجید کی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ نبی وغیرہ علماء کوئی بھی شفاعت کرے گا نا مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح روشن نشانیاں بیان فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کر دین کو ہدایت کا راستہ بیان کر فرما دیا، ہدایت کا صحیح راستہ بھی بتلا دیا قرآن میں اور غلط راستے کو بھی بتلا دیا۔ اب دین میں داخل ہونے کے لیے کسی سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ہاں دین میں جب کوئی داخل ہو گیا تو اس سے پھر زبردستی کی جا سکتی ہے، اسلامی حکومت میں داخل ہونے کے بعد میں پھر اس کو دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرح کا مناظرہ ہوا تھا نمرود سے، اس کو بیان فرمایا۔ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو ایسا کر، تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس بیوقوف نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، یعنی سزا دیتا ہوں، میں بھی موت کی سزا دے دیتا ہوں کسی کو، بادشاہ تو جو تھا۔ پھر حضرت ابراہیم السلام نے اس کو اسی طرح کی دوسری دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ، یعنی جہاں چھپتا ہے سورج ادھر سے نکال دے تو، اگر تو رب ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا تھا، تو اس کے پاس حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی پوری اجڑی ہوئی تھی، تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دوبارہ سے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وہاں موت دے دی تھی،
اور آتمیت عامن 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ رکھا تھا، پھر ان کو زندہ کیا، پھر پوچھا کتنے دن تم یہاں رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تو ایک یا تھوڑا دن، ایک سے بھی کم دن رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تو یہاں 100 سال تمہیں مردہ ہوئے ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس طرح کی اس کے پاس جو کھانا وغیرہ تھا اس کی حفاظت فرمائی، وہ سڑا بھی نہیں تھا، 100 سال تک وہ کھانا بھی نہیں سڑا تھا۔ پھر اللہ نے اس سے استدار فرمایا، کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کرے گا جیسے تم کو زندہ کر دیا 100 سال مردہ رکھنے کے بعد میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی تھی کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین تو ہے کہ اللہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ کچھ پرندے، 4 پرندے لے لو اور ان کو پال لو، پھر جب پالنے کے بعد ان کو اپنے سے مانوس کر لو اچھی طرح سے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر ان کو تم اپنی طرف بلاؤ گے تو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم السلام نے ان کو اپنی طرف بلایا تو وہ پرندے بھی دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی یہ دکھلا دیا کہ اللہ کیسے دوبارہ سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں یہ دکھلائی تھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصاً۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثالیں بیان فرمائی کچھ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ بالغ آتا ہے، 7 بالغ آتا ہے، پھر ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے نا، وہ کم نہیں ہوتا ہے مال، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ پھر قبولیت کی بات بیان فرمائی کہ جب کس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، تو بیان فرمایا کہ جس کو دیا جائے اس پر کبھی بھی احسان نہ جتلایا جائے، نہ اس کو کسی طرح کی تکلیف دی جائے، تب وہ صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ورنہ تو تم نے اگر کسی پہ احسان جتایا جس طرح کے کافر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی اچھے چیز میں سے، اس پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے جو زمین ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور ایسے خراب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں دی جائے تو تم کیا ہے اس کو ناپسند کرو اس لینے کو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جب کپڑے یوز کے نہیں رہتے ہیں تو انسان غریبوں کو دے دیتا ہے، تو حالانکہ اس کو دیے جائے تو اس کو نہیں لے گا، تو اس طرح کی چیزیں خرچ نہ کرو۔ آگے 4 پارے میں بھی اسی کو اللہ بیان فرماتا ہو، کل بتائیں گے۔ بہرحال پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان تمہیں ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے فقر، تنگ دستی کے بارے میں، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان ڈراتا ہے کہ، اور حالانکہ پھر اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے کا وہ حکم دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت عطا فرماتے تھا جس کو چاہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کی حقیقت کو جاننا، یعنی یہ ایک علم ہے نا، ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا، اور چیزوں کی حقیقت کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کو یہ حکمت دی گئی نا اس کو بہت خیر کثیر، یعنی جس کو علم دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خیر عطا فرمائی، بہت بھلائی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو بھی تم خرچ کرو گے یا کوئی نظر مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور نظر کے بارے میں دھیان رکھیں، نظر بھی عبادت ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہم پر واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، اس کو ہم اپنے اوپر واجب کر لیں۔ مثال کے طور پر کوئی منت، جس کو ہم منت کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی منت مانگے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 30 دن کا روزے رکھوں گا، یعنی رمضان کے علاوہ، یا دوسرے دنوں میں 10 دن کے روزے رکھوں گا، 1 دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ اس پر واجب نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہے یہ، اور عبادت ہے یہ، کیونکہ عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد سود کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں کسی کو شیطان آ جاتا ہے، کوئی جنات جس پر آ جاتے ہیں، جس طرح وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، چلنے میں اس کو پاؤں وغیرہ لڑکھڑاتے ہیں، صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ قیامت کے دن سود کھانے والوں کی بھی حالت ہوگی، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ سود کو انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے یعنی تجارت اور سود ایک طرح کی چیز ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا ہے اور تجارت کو جائز فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کوئی سود کھاتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں آنے کے باوجود اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ سود حرام ہے، پھر بھی وہ کھا رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے باز نہیں آیا تھا، آئے گا جو کوئی
تو اللہ فرماتا ہے اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ تیار ہو جائے اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے، تو کتنی بڑی وہ بات بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سب سے بڑی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ دین کے بارے میں بیان فرمایا کہ کوئی قرضہ کسی کو دو مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ وغیرہ بھی بنا لیا کرو۔ یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر آخر میں سورہ بقرہ کی چند آیتیں یہ بھی دیکھ لیجیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو بھی تم اپنے جیوں میں ظاہر کرو گے یا جو بھی چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور حساب لے گا۔ اور پھر لاسٹ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ، یہ دو جو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیے گئے اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اور مومنوں کا حال کیا، کل من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ سب کے سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایمان میں رسولوں کے درمیان فرق نہیں ہوگا، تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے گا۔ آگے اللہ نے ایک قانون بیان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، جب انسان بڑا بالغ ہو جاتا ہے، عاقل و بالغ، تب اس پر نماز فرض ہوتی ہے، تو طاقت سے زیادہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ پھر چند دعائیں ہیں، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، جب جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں، اس سے پہلی والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی حی و قیوم ہے۔ پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے کی صورت بناتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بنتی ہے کہ کس کی کس طرح کی صورت ہوگی۔ تو اس لیے کسی کی صورت کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ہمارا ہاتھ تو ہے نہیں بھئی ہم نے اپنی کوئی گھڑ دیا ہو، اس کو سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں آیت محکمات اور ایک کو کہتے ہیں آیت متشابہات۔ محکمات کہتے ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اور متشابہات کہتے ہیں کہ جن کا یا تو معنی ہی نہیں معلوم ہو یا ان کا معنی تو معلوم ہو لیکن اصل مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جس مثال کے طور پر الف لام میم ہے، ان کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، تو ان کو کہیں گے متشابہات۔ اور اس کے علاوہ محکمات ہوئے جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، جیسے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، بالکل معنی واضح ہے۔ تو یہ دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اور اصل جو آیتیں ہیں جو ہمارے لیے عمل کرنے والی یا ایمان لانے والی آیتیں ہیں، جو یعنی جن کو ماننے والی چیزیں اصل، وہ ہے محکمات۔ اور متشابہات ان کا جب معنی ہی ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور متشابہات کے بارے میں یہ کہنا چاہیے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان کی تعویل کو، ان کی اصل حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ انسان کے آزمائش کے لیے کچھ زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، جیسے عورتیں بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش کے طور پر ہے، مال و دولت وغیرہ، سونا چاندی، یہ تمام چیزیں آزمائش کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر چند نیک لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، والمستغفرین بالاسحار، اور آخری رات کے آخر پہر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک آیت بعد بیان فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کی جو نزدیک دین ہے، جو یعنی طریقہ جو دین کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اسلام کی ہی تبلیغ کی تھی۔ اسلام یہ نہیں حضور کے بعد میں چلا ہے، اسلام پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ اور دین میں یہ کیا ہے، عقائد میں سب متفق تھے، یعنی سب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی تھی، آخرت کے بارے میں ہی بتایا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا، یہی دین اسلام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ دن اور رات جو چل رہے ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ملک کے بارے میں بیان فرمایا کہ حکومت کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور عزت و ذلت جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو جو بے عزتی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن کوتاہی اس کے انسان کی خود کی ہوتی ہے۔ اللہ عزت دیتا ہے تو اپنے فضل سے عزت دیتا ہے۔ اس طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ کافروں کو اپنا دلی دوست یعنی قریبی دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن قیامت کے دن انسان نے جو بھی عمل کیا، اچھے برے عمل جو بھی کیے ہیں، وہ ان کو وہاں حاضر پائے گا۔ قیامت کے دن وہ سب اس کے سامنے آ جائیں گے، اور برے اعمال کے بارے میں وہ خواہش کرے گا کاش مجھ سے بہت زیادہ دور وہ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ پھر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور سے فرمایا گیا ان سے کہہ دو کہ حضور کی اتباع کرنی پڑے گی۔ حضور سے کہا فاتبعونی، تم کہہ دو ان سے کہ میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، ورنہ تو ہم دوسرے کسی بھی طریقے کو اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی، اور جب حضور کی اتباع کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جو یہ صورت ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ حضرت عمران کی بیوی، یعنی حضرت عمران کی بیوی جو تھی حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حاملہ تھی، جو میرے پیٹ میں یہ آزاد ہوگا، یعنی میں اس کو آزادی کی منت مانی تھی کہ میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی، یعنی دنیا کے کاموں میں نہیں لگاؤں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی۔ اور بعد میں جب وہ پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا بچہ پیدا ہوگا، یہ تو بچی پیدا ہو گئی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، انہوں نے کہا کہ مذکر تو مؤنث کی طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے پھر بھی چھوڑ دیا، اور ان کا نام اللہ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا، اور انہوں نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ انہوں نے کہا یعنی حضرت مریم کی والدہ نے کہ اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم سے۔ اور پھر حضرت مریم کی جب کرامت ایک ذکر فرمائی کہ حضرت مریم ایک خاص جگہ پر محراب میں عبادتیں کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پھل دے دیا کرتا تھا، یعنی بے موسم کے پھل، مثال کے طور پر سردیوں کے جو پھل ہوتے گرمیوں میں دے دیا کرتا تھا، اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے دیا کرتا تھا۔ اور حضرت زکریا کی کفالت میں یہ رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کا اولاد نہیں تھی، تو ان کی خواہش ہوئی کہ یار جیسے اللہ تعالیٰ بے موسم کے ان کو پھل دے دیتا ہے، ان کی اولاد بھی نہیں تھی اور عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے وہاں دعا کی قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہا اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے کوئی اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو پاکیزہ بنایا، اور تمام وصطفیٰ علی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر ان کو بلند فرمایا، چن لیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پھر آگے آیا قال ربی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ خوشخبری دی، یعنی فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا، ایسے ہی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے اللہ تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر سبب کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو انہوں نے کہا ورسولا الی بنی اسرائیل، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ انہوں نے حضرت عیسائی جو ہوتے ہیں ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کی برائی کریں گے لیکن حضرت عیسیٰ کی کبھی بھی برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اسی طرح یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی بزرگ کے تعلق سے غلط باتیں منسوب کر رہا ہے نا، تو اس بزرگ کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے جو غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا جو ایک مٹی کی سی صورت بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
کا معزہ بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے، کوڑ کے مرض کو کیا ہے وہ صحیح کر دیا کرتے، ہاتھ پھیر کر ان کو صحیح کر دیا کرتے تھے، مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جیسے حضرت آدم کو بغیر سبب کے، بغیر ماں باپ کے ان کو تو پیدا کیا تھا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر سبب کے پیدا کیا، یعنی جو عام طور پر جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا نہیں کیا دونوں کو ہی، اور جب کہ ان کے تو کوئی والدہ بھی نہیں تھی، ان کی والدہ تھی، بہرحال لیکن ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، اللہ کے حکم سے، یعنی اس میں کوئی دوسرے اسباب نہیں تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کا ذکر فرمایا کہ عیسائی جو تھے نا حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے یعنی مناظرہ کرنے کے لیے، تو مباہلہ کے حکم کو کہا، مباہلہ کہتے ہیں کسی کے خلاف بد دعا کرنا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں ہر طرح کی دلیل دے دی ہے میں نے، لیکن اب تم نہیں مان رہے ہو، چلو ایک دوسرے کے خلاف اللہ سے بد دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے خلاف دعا کرتے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اور مبالغہ یہ ہے کہ لعنت کی جائے، کہ جھوٹوں پر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس طرح سے یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ جس طرح مبالغے کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی حضرت سلمان اظہری صاحب جو تھے انہوں نے ایک دعوت دی تھی، ایک جو پنڈت تھا اس کو کہا تھا کہ چلو بھائی دونوں آتے ہیں وہاں ایک جگہ کہیں کود جاتے ہیں، کہیں آگ وغیرہ میں، اس طرح کی بات کی، اسی کو مبالغہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، یعنی اہل کتاب سے کہہ دو کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن بات ہے چلو اس پر متفق ہو جاتے ہیں، اور کامن بات کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانیں گے، سمجھ رہے؟ تو یہ کامن بات ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نا جو یہودی ہے اور عیسائی ہے دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، وہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی تھے، تو اللہ نے کہا تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہارا یہودی نام، عیسائی نام تو بعد میں رکھا گیا ہے، یہ توریت و انجیل تمہیں بعد میں ملی، حضرت ابراہیم اس سے پہلے ہی تھے، تمہیں تو جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ جس انسان کو جس کے بارے میں علم نہ ہو فالتو میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کو علم ہو تو بحث کرو ورنہ تو کوئی خاموشی اختیار کر لو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی لوگ ہیں ان کو بیان فرمایا، ایک تو نبی علیہ السلام ہے، اسی طرح جو ایمان لانے والے ہیں ابراہیم پر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ان کی خباثت کو ذکر فرمایا، جو یہودیوں کی کچھ ایک خباثت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی ایمان لایا کرتے تھے ظاہری طور پر، منافقت کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں کافر ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے دیکھو ہم تو ایمان لائے تھے لیکن ہمیں کیا ہے اس میں کچھ بھی باتیں نہیں ملی، یعنی قرآن میں کوئی اچھی بات ہمیں ملی نہیں، اس ایمان میں کچھ اچھی باتیں نہیں ملی، تاکہ لوگوں کو وہ بہکا سکے، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بارے میں چند باتیں اور بیان فرمائی کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر جو کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تھی اس کو بھی اللہ کی کتاب کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی حکم نہیں ہوتا تھا اس کو بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا تمام نبیوں سے عالم ارواح میں کہ اگر تمہیں میں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، اور تمہارے زمانے میں اگر وہ رسول آ جائیں، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آخری رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے نبی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں فرمایا تمہیں بھی ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور یہ معراج کی رات پر ہوا بھی تھا۔ آخر میں چند آیتیں، ایک دو آیتیں اور رہ گئی، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان تمام کتابوں پر ایمان لائے، ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور والاسباط ان کی جو اولاد میں جو بھی کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تمام کو دیا گیا اور ان کے درمیان ایمان میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا اور سب لوگوں نے، پہلے میں نے جیسا کہا کہ تمام نبیوں نے اسلام کی ہی دعوت دی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی بھی اختیار کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس لیے اسلام پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہا جائے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا۔ پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد پھر وہ کفر میں اور مبتلا ہوتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جو کفر کی حالت میں مرا ہے یا آخری وقت تک جب موت کا وقت آ گیا تب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں اور تو اگر وہ قیامت کے دن زمین کے برابر بھی سونا دیں گے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تب بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر بائی چانس پر بنا محال ان کے پاس اتنا سونا ہو اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیں گے تب بھی وہ کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ جب بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، تو اس لیے ہم اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے۔ آخرت میں نہ تو ہماری کوئی دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا ہے اگر ایمان محفوظ نہیں رہا تو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی